بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کی موجودہ بدحالی و پریشانی کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ ہے مسلمانوں کا حد سے بڑا ہوا آپسی اختلاف۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کے باہمی نزاع اور آپسی اختلاف کو مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جانے اور ان کی دھاک و روب ختم ہونے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ موجودہ زمانے میں اگر ہم گھر اور خاندان کی سطح سے لے کر ملک کی سطح تک مسلم سماج کا جائزہ لے تو ہمیں مسلم سماج میں سب سے نمایاں مرض، سب سے بڑی بیماری باہمی اختلاف و انتشار اور آپس کی دشمنی نظر آتی ہے۔ اسلامی و انسانی اخوت و بھائی چارے کا رشتہ بہت کمزور پڑ گیا ہے۔ گھر گھر میں شدید مخاصمت اور لڑائی ہے۔ قریب ترین رشتہ داروں میں دشمنوں سے بڑھ کر دوری ہے۔ بھائی بھائی، باپ بیٹے اور ماں بیٹی میں قطع تعلقی ہے۔ ہر شخص دوسرے کا بدخواہ ہے، دوسرے کا برا چاہ رہا ہے۔ آپس میں محبت و صلہ رحمی ختم ہو چکی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے غم میں شریک ہونے کے بجائے اس کی مصیبت پر ہنستا اور خوش ہوتا ہے۔ ہمارے سماج کے اتحاد و ایکتا کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ صلہ رحمی، تعلقات کی اصلاح اور اسلامی اخوت کے سلسلے کی اسلامی تعلیمات بالکل فراموش کر دی گئی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح رازدارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو۔ نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ بغض و کینہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقے سے بڑھا ہوا ہے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ ضرور بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز آپس کے تعلقات کی درستگی ہے اور باہمی تعلقات کا بگاڑ مونڈ دینے والا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے باہمی محبت اور رحم و شفقت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جب انسان کے کسی عضو میں جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جسم کے تمام اعضاء بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اور ایک جسم کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جسم کے ایک حصے میں اگر درد ہو تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور اس درد کو دور کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جو کچھ اختیار میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہی حالت ہماری اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہونی چاہیے، کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں مسلمانوں پر کوئی تکلیف آئے تو یوں سمجھے کہ گویا ہم پر تکلیف آ گئی ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی تکلیف کا احساس ہونا اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا یہ ہمارے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے بالکل برعکس آج مسلم سماج انتشار اور بکھراؤ کا شکار ہے۔ فیملی لیول سے ملکی لیول تک مسلمانوں کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ ان کا اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے۔ ہر گھر اور خاندان میں قطع رحمی اور تعلقات کا بگاڑ ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایکتا و اتحاد کا خیال آتا بھی ہے تو وہ گھر اور محلے کی سطح سے اصلاح و اتحاد کی کوشش شروع کرنے کے بجائے ملکی اور بین الاقوامی سطح سے اتحاد کی کوشش شروع کرتا ہے۔ اس لیے یہ غیر فطری کوشش ناکام ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہم مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عزت و شوکت بحال ہو اور ماضی کی طرح اقوام عالم میں، دنیا کی دوسری قوموں میں ہمارا وزن محسوس کیا جائے
اور ہمیں باعزت مقام دیا جائے تو ہمیں اپنی صفوں میں دین کی بنیاد پر اتحاد پیدا کرنا ہوگا، آپس کے تعلقات سدھارنے ہوں گے اور اخوت و بھائی چارے کے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کا آغاز اپنے گھر اور خاندان سے کرنا ہوگا اور تدریجاً بڑھتے بڑھتے اسے ملک اور پوری دنیا کی سطح تک لے جانا ہوگا۔ اصلاح و اتحاد کی کوششوں کے بغیر ہم مسلمان نہ تو دنیا میں باعزت مقام پا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔